أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آه ہر سیشن کی طرح اس سیشن کا آغاز بھی جو ہے ہم اس حدیث سے کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 15 نمبر یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس میں محبت کا تقاضا کیا گیا ہے اور باقاعدہ نام لے کر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اپنے پیرنٹس سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور دنیا کے ہر شخص سے زیادہ، چاہے وہ شریک حیات ہو، چاہے کوئی محبوب ہو، چاہے کوئی دوست ہو، اس سب سے زیادہ محبوب ترین چیز یا شخص، ٹھیک ہے، سوری، چیز نہیں، شخص، سب سے زیادہ جو محبوب ترین شخصیت ہے یا انسان ہے، بشر ہے، وہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہونی چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے انسانوں میں. اللہ کی ذات تو اوپر ہے نا، اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے، لیکن بشر میں، انسانوں میں سب سے زیادہ ہمیں محبت اپنی اولاد، اپنے پیرنٹس، سب سے زیادہ. اور میں ہر سیشن میں ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ محبت کا تقاضا ہے قربانی، اور قربانی کا تقاضا ہے کہ اپنی لائف کو مولڈ کیا جائے. یہ ڈیلی کی جو قربانیاں ہوتی ہیں نا، یہ سب سے مشکل ہوتی ہیں. اپنی ول کی قربانی، اپنی خواہش کی قربانی، اپنی پسند کی قربانی. شیطان آپ کو ہمیں بہکاتا رہتا ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں غلط راہوں پہ چلاتا رہتا ہے، ہمارے ڈیسیجنز اس کے تابع ہوتے ہیں. تو وہ قربانیاں دے کر، اسپیشلی جان کی قربانی، وہ چیزیں تو ہے ہی، ہم اپنی اولاد کے لیے، پیرنٹس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ جان کی قربانی وہ تو ہے ہی. لیکن اس سے بھی مشکل جو ہے یہ جو ڈیلی روٹین کی قربانی ہوتی ہے نا، یہ جو ہماری روٹین کی بورنگ لائف ہوتی ہے، اس میں خود کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو لگام میں رکھنا، اطاعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں. تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، تو یہ سیکریفائز، یہ قربانی جو ہے، یہ اس محبت کا تقاضا ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ کوئی موٹے موٹے پوائنٹس ریوائز کر دے گا؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے فترۃ الوحی کا پڑھا تھا، جو فرسٹ وحی کے بعد ایک ٹائم پیریڈ اور انٹرول آیا تھا، ایک انٹرپشن ہوئی تھی جس کے جی جی بعد وحی رک گئی تھی، جس کے بارے میں ہے کہ شاید 6 منتھ سے تین سال کا پیریڈ تھا، 6 منتھ سے 3 سال کا پیریڈ کے مطلب اتنا ٹائم وہی نہیں آئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم تو وہ ایک اس طرح میں کا، اختلاف ہے، کسی ہاں مورخ کے مطابق 6 منتھس کا پیریڈ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 3 سال کا تھا، زیادہ اتفاق 6 منتھس پہ ہے، لیکن واللہ عالم. لیکن ایک پیریڈ آف انٹرپشن تھا. جی رمشا آگے بتائیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس میں کافی ڈس ہارٹ ہو جاتے تھے، اور وہ اکثر اپنے آپ کو پہاڑ پہ جا کے وہاں سے گرانے کی کوشش کرتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے جو ان کو کہتے تھے کہ آپ یقین کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو وہ چیز ان کو ان سے سکون ہوتا تھا. پھر ایک دفعہ ایسے ہی ان کو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھے ہوئے. تو وہ بہت گھبرا جاتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں اور اپنے بیگم کو کہتے ہیں کہ مجھے اڑاؤ. اور اس ٹائم جو تھی نا سیکنڈ وہی سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ کون کون سے وہ پہلے صحاب تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پراپر وہ نبوت کا جو سلسلہ تھا، وہ پیغام پہنچانے کا، وہ سٹارٹ ہو گیا ان تھا. کو پراپر کیونکہ حکم جو ہے وہ ملا تھا. ہاں وہ پراپر حکم مل گیا تھا، فرسٹ میں نہیں تھا. تو فرسٹ تو ایک طرح سے انٹروڈکشن نہیں تھا ایک طرح کا، لیکن سیکنڈ میں پراپر حکم مل گیا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ایک طرح سے اپنے قریبی لوگوں کو تبلیغ شروع کر دی تھی، جس میں 4 لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے. اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زید بن حارث.
تو یہ فرسٹ 4 لوگ تھے جو کہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے. جی اور اس کے بعد مجھے بھول گیا. اس کے بعد بھی ہم نے کچھ پڑھا تھا. ہم نے ایک پوائنٹس ڈسکس کیے تھے کہ کس کس طرح کے لوگ جو ہے وہ شروع میں ایمان لائے تھے. 3 کیٹیگریز میں ہم نے ان کو ہاں ڈیوائڈ کیا تھا. ہاں آگے بالکل. آج اس پہ اس کو دوبارہ سے بھی وہ کچھ ذکر میں آئے گی وہ چیزیں، تو ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا. تھینک یو ریمشا. اوکے جی. تو لاسٹ ٹائم پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جو نبوت کی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو ایک حصہ جو ہے وہ مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. ٹھیک ہے، ٹوٹل 23 ایئرس کا یا 23 سال کا یہ عرصہ تھا. تو مکی زندگی اور مدنی زندگی میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مکی زندگی تقریباً 13 سال رہی، 13 ایئرس کا ٹائم تقریباً مکہ میں رہا. اور پھر مدنی زندگی جو ہے وہ 10 سال تک جو ہے وہ رہی، 10 ایئرس کا ٹائم جو ہے وہ مدینہ میں رہا. پھر مکی زندگی میں جو ہے 3 مرحلوں پر جو ہے وہ مشتمل تھی. ایک تو پس پردہ دعوت کا مرحلہ جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں جس کو، یعنی کہ پہلے جو 3 برس تھے یا 3 سال تھے، وہ ایک قسم کی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اعلان نہیں کیا گیا تھا، ایک قسم کی خفیہ تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں یا علل اعلان تبلیغ نہیں تھی. اٹ واز بس ایک نیچرل وے جو ہے وہ اپنایا گیا کہ خاندان کے لوگ، پھر دوست، پھر دوستوں کے دوست، یعنی کہ جو کانفیڈنس میں آلریڈی لوگ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سائڈ آؤٹ جانتے تھے، جن کے دل میں ذرا برابر رتی برابر بھی ان کے لیے نہ کوئی شک نہ کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے فوراً اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا. تو ایک پس پردہ دعوت کا مرحلہ شروع کی جو 3 سال، اس کے بعد اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ. پھر سیکنڈ سٹیج جو آتی ہے وہ اوپن پریچنگ کی یا اوپن انویٹیشن کی جو آتی ہے. پھر وہ 4th ایئر آف دا پروفٹ ہوڈ سے یا 4تھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اول و آخر تک جو ہے وہ رہی. اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ. خیر مکہ کے باہر جو ہے وہ تو خیر سلسلہ جو ہے وہ تھرو آؤٹ خفیہ پیریڈ کے بعد بھی جاری رہا. جب حج سے کے لیے لوگ آتے تھے تو وہ پیغام جو ہے وہ مکہ کے باہر بھی لے کر جاتے تھے، لیکن پراپر اس میں جو بوسٹ ہے وہ پھر 10th ایئر میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے نبوت کے. اچھا، یہ پھر ہم تھوڑا سا اس کو، یہ ڈاکٹر اسرار کی بک میں سے انہوں نے بڑا اس کو اچھا سا جو ہے اس کو فریز کیا ہے. تکبیر رب کا حکم، یعنی کہ جب پہلی وحی کے آئی اس کے بعد چند ماہ بعد دوسری وحی نازل ہوئی جو کہ ہم نے پڑھی لاسٹ سیشن میں. فرسٹ اس کے 7 آیات تھے. تو اس میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. مدثر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفاتی ناموں میں سے بھی ہے مدثر. تو اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور خبردار کرو. قم فانذر، قم اٹھو کھڑے ہو جاؤ، فانذر پس ڈراؤ، ان کو وارن کرو، ان کو خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل میں ہم نے ایکسپلین جو ہے وہ کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب کمر بستہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنی عملی جدوجہد کا آغاز کرو. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری وحی جو نازل ہوئی اس میں 2 کام اسپیشلی جو ہے وہ دیے گئے. ایک انذار اور دوسرا تکبیر رب. انذار مطلب وارن کرنا، ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں جیسے اس آیت میں ہے فانذر، اسی طرح یہ بار بار قرآن میں ہمیں یہ ورڈ ملتا ہے. انذار یعنی کہ وارن کرنا، خبردار کرنا، فیوچر کا بتانا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک یوم الدین آئے گا، قیامت قائم ہوگی، آخرت آئے گی، سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. تو وارن کرنا، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو اتنے عرصے سے کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا. اور پہلے جو کتابیں تھیں وہ ساری اگر موجود بھی تھیں تو وہ اس میں اضافہ ہو گیا تھا. بائبل جیسے کہ ابھی ہے، اور تورا
تو اس میں انجیل اور تورات اور اس میں لوگوں نے اپنی باتیں مکس کر دی تھی. بہت ہی وہ ایک مارف اسٹرکچر آف دین جو بھی موجود تھے، چاہے عیسائیت تھی، چاہے یہود تھے، چاہے دین ابراہیمی تھا، تو وہ اپنے اصل فارم میں نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک ٹو بیسکس، جو کہ ہر پیغمبر جو ہے وہ کرتا رہا ہے، کہ وارن کرو اور اپنے رب کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرو، یعنی لوگوں کو غفلت کے نتائج سے آگاہ کرو، خدا سے دوری کا جو انجام ہونے والا ہے اس سے خبردار کیجیے، آخرت کی منزل جو ہر شخص کے لیے آ کر رہنی ہے اس سے متنبہ کیجیے، مطلب اس سے آپ ان کو وارن کریں، اس سے خبردار کریں، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے. فَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا لفظی ترجمہ ہوگا، اور اپنے رب کو بڑا، اس کی بڑائی بیان کیجیے، اس کو بڑا کیجیے، اپنے رب کو بڑا کیجیے. تصغیر کے معنی ہے چھوٹا، کسی کو چھوٹا کر دینا، اور تکبیر کے معنی ہے بڑا کر دینا. رب کو بڑا کرو اس معنی میں کہ رب کی بڑائی مانی جائے. اپنی جگہ وہ بڑا ہے، لیکن یہاں نامعلوم کون کون ہے جو اس کی بڑائی کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری مرضی چلے گی، اس کی نہیں، ہماری پسند سے معاملہ طے ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند. اس ٹائم تو مکہ میں بتوں کو پوجا جاتا تھا، پتہ نہیں کیا کون کون سی رسومات انہوں نے انوینٹ کر لی تھی، اللہ کا نام بھی وہ جانتے تھے، ساتھ میں اور لوگوں کو جو ہے اس میں ایڈ کر لیتے تھے. تو اس میں ان کو حکم ملا کہ اپنے رب کو سب سے بڑا کر کے جو ہے آپ کی بڑائی جو کہ اس کا حق ہے اس کو اس طرح جو ہے تو آپ بیان کیجئے کہ اللہ کی مرضی جو ہے وہ چلے گی، اللہ کا سسٹم جو ہے وہ چلے گا، انسانی یا پھر جو ہم نے زمین پہ خود سے ہی خدا جو ان لوگوں نے بنا لیے تھے اور ابھی بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی پسند ناپسند نہیں چلے گی. حکومت اللہ کی ہے، اور اسی کی حکومت جو ہے چلے گی، اسی کا سسٹم جو ہے وہ چلے گا. جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں طنزاً پوچھا تھا وما رب العالمین، یہ کون ہوتے ہیں رب العالمین، یعنی کہ یہ کون ہے. اس طرح بالفعل تو پوری دنیا رب العالمین کو بھولی ہوئی ہے یا اس کا انکار کیے ہوئے ہے اور اپنی خدائی کی دعوے دار ہے. اس صورتحال کو بدل کر اپنے رب کو بڑا کیجیے، یعنی کہ اس ٹائم جو مکہ کے حالات تھے اور ویسے آج کل کے بھی حالات اگر ہم دنیا کے دیکھیں، ضرور جو ہے اپنی زندگی اور اجتماعی زندگی، سیرہ کنٹینیو سیرہ کو پڑھتے ہوئے یہی ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ ہوگا کہ ہم پیرالل اپنی زندگی کو رکھیں گے اور ہمارے جو ابھی اجتماعی حالات ہیں اس کو ساتھ ساتھ رکھیں گے. اچھا جی، تو آگے اس میں لکھا ہے کہ اس صورتحال کو بدل کر اپنے رب کو بڑا کیجیے، اس کی بڑائی منوائیے. حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے اے اللہ تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو. یہ ہے تکبیر رب. بقول علامہ اقبال مرحوم، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. یعنی کہ انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ وہ لوگ جو تھے اسلام جنہوں نے قائم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کے اصحاب، تو انہوں نے ایسی دنیا کو پھر مطلب فتح کیا. 2/3 تک ہماری حکومت مسلمانوں کی پھر ہو گئی تھی کہ بالکل آسمانوں میں تکبیر جو ہے وہ انہوں نے مطلب تکبیر کو اتنا اونچا کیا. اور یا پھر ہمارے یہ خاک کی آغوش میں جو ہماری تسبیح و مناجات ہوتی ہے کہ بس انڈیویجولی ہم جیسے کہ آج کل ہیں کتنے زیادہ مسلمان ہیں اور 57 کنٹریز ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور ہمارا سب سے زیادہ خون جو ہے وہ ارزان ہے اور پانی کی طرح بہ رہا ہے. اور پھر وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے خود کی اپنی آگاہی کر لی، اپنے خدا کو پہچان لیا، تو وہ پھر کیسے اللہ نے ان کو شانیں دی. اور پھر یہ مذہب جو کہ بس اب دکھاوے کا رہ گیا ہے، ملا و جمادات و نباتات کی بس اب دکھاوے کا رہ گیا ہے. تو وہ اس طرح کا انہوں نے یہ اقبال کا جو شعر یہاں پہ یوز کیا. اب تکبیر رب کا یہ حکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جد و جہد کے آغاز ہی میں دے دیا گیا تھا. یہ ہے وہ چیز جس کا ایک بار گرا، یعنی کہ ایک بوجھ، ایک سخت ایک ذمہ داری ہے بہت بڑی، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کی اور اس کا پھر اظہار بھی فرمایا.
خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے. اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے، بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے اور مسافروں کی خدمت کرنے والے ہیں. اب دعوت کے ابتدائی 3 سال، ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی اس کو جو ہے اس پر بات کی تھی، اور یہاں پہ بھی ہم تھوڑا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ابتدائی 3 برس تک دعوت و تبلیغ اس سطح پر ہوئی ہے کہ صرف اپنے قریب ترین لوگ ہی اس دعوت کے مخاطب رہے ہیں. لفظ خفیہ کا استعمال کرنا تو درست نہیں ہوگا. خفیہ بات وہاں کوئی نہیں تھی، البتہ ڈنکے کی چوٹ بھی نہیں تھی، علل اعلان نہیں تھی. یہ ڈاکٹر اسرار کا اوپینین ہے اس پر کہ اس کو اس طرح کا خفیہ نہیں رکھا گیا، لیکن علل اعلان بھی نہیں تھی. جبکہ باقی سیرہ کی ساری بکس میں باقاعدہ اس کو ایک خفیہ دور کہا گیا ہے، کہ ایک انٹینشنل کوشش تھی باقاعدہ لوگوں کی کہ اصحاب کی جو کہ مسلمان ہو رہے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اس کو انٹینشنلی راز میں رکھا گیا تھا. خیر جو بھی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کا اپنا اوپینین ہے، باقی مورخین اپنا اپنا اوپینین دیتے ہیں. لیکن بہرحال وہاں پر اعلان جو ہے وہ پہلے 3 سال اعلان باقاعدہ طور پر کسی چیز کا نہیں کیا گیا تھا. 3 سال جو ہے وہ انڈر دا کور جو ہے وہ چیزیں رہی. ذاتی تعلقات کی بنیاد پر دعوت اندر ہی اندر پھیل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین دوست، جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہی زیر تربیت اور زیر کفالت چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. آزاد کردہ غلام تھے یہ پہلی 4 شخصیات تھیں جو کہ ایمان لائیں. یہ 4 افراد سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. ان چاروں میں اولیت کا تعین بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے کون پھر کون. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک کامن سینس بتاتی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ سب سے پہلے ایمان لائیں. پھر ان باقی 3 میں جو ہے وہ ہم تعین نہیں کر سکتے کہ سیکنڈ کون تھا، تھرڈ کون تھا، لیکن یہ 4 سب سے پہلے تھے. لہٰذا ان میں بڑی عمدہ مطابقت پیدا کی گئی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. یہ 4 حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین کمائی ہیں، اور ان میں سب سے قیمتی کمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. معاشرے میں ان کو بلند مقام حاصل تھا، ان کی سچائی. اچھا یہ قیمتی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ باقیوں کو انہوں نے مطلب حضرت خدیجہ کا کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ ان کا بلند ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بلند مرتبہ ہے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون تھی، خاتون خانہ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے، وہ 10 سال ہارڈلی ان کی عمر تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کسی طاقتور پوزیشن پہ تو نہیں تھے، لیکن سب سے اس وقت کی مناسبت سے قیمتی ان کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قرار پائے، کیونکہ ان کا پوزیشن اس طرح کا تھا کہ ان کی تبلیغ سے پھر کافی پوٹینشلی اسٹرانگ اور بڑے نامی گرامی اصحاب جو ہے وہ ان کی تبلیغ سے جو ہے وہ بالکل شروع میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے. تو اس لحاظ سے ان کو قیمتی جو ہے وہ کہا گیا ہے. معاشرے میں ان کو بلند مقام حاصل تھا. ان کی سچائی، امانت و دیانت، نیکی اور راست بازی، خلق خدا سے ہمدردی اور وسعت قلب سب مسلم تھی. یعنی کہ یہ سب پر پہلے سے یہ باتیں ثابت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر یہ کہ وہ اپنے معاشرے کے متمول فرد تھے، یعنی کہ رچ، ہی واز رچ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت جو ایک قبیلے کی حکومت تھی ان میں ایک انتہائی نازک ذمہ داری ان کے سپرد تھی. یعنی کہ ایٹ پاور سیکٹر میں بھی ان کا نام تھا. ایک تو رچ بھی تھے، پاور جو ہے وہ بھی رکھتے تھے. یعنی دیت یعنی خون بہا کا رقم کا تعین اور قتل کے مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ منصب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. جب وہ ایمان لائے تو وہ ایک فرد نہیں، ایک امت تھے جسے
जिससे कुरान मजीद में, जैसे कुरान मजीद में आता है कि इन्न इब्राहीम कान उम्मतन, चुनांचे अशरा मुबशरा में से 6 हजरात वो हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर ईमान लाए। हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर फातिह ईरान, हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अजमाइन को लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ही हैं। अशरा मुबशरा में से ये वो चोटी के सहाबा हैं जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की दावत और तबलीग से ईमान लाए। ठीक है, उस टाइम उनकी तबलीग से जो है वो ईमान लाए थे। अशरा मुबशरा का तो आप सबको पता होगा ना कि वो 10 इंसान जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई थी, वो असहाब थे, जाहिर बात है सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनमें से ये नाम जो हैं वो शामिल है, जिनमें 4 तो खुलफाए राशिदीन जो हैं वो भी हैं और 6 ये नाम भी जो हैं ये शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, सूरह शुअरा की ये आयत है और इसका तर्जुमा है अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार कीजिए। ठीक है, ये आयत आगे भी हम पढ़ेंगे। अब जो है हम जो खुफिया पीरियड है उससे हम आगे जाते हैं कि फिर ये हुक्म जो है ये नाजिल हुआ कि थोड़ा सा आप अपने तबलीग को फैलाने का या ऐलान एक किस्म करने का एक हुक्म जो है ये आ जाता है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी सतह पर बिल्कुल फितरी तरीका इख्तियार करते हुए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि दावत ताम का एहतिमाम करो, यानी कि जैसे इनवाइट करते हैं खाने के लिए और बनी हाशिम को बुलाओ। चुनांचा बनी हाशिम को जमा करके खाना खिलाया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दावत पेश करना चाहिए तो ऊधम मच गया। किसी ने बात ना सुनी। आखिर चर्चा तो हो चुका था, उन्हें मालूम तो था कि हमें किस लिए जमा किया गया है, लिहाजा शोर मचा दिया गया और बात सुनी ही नहीं गई। इस तरह अव्वलीन कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। ये बात जहन में रखिए कि मेरी गुफ्तगू में ये डॉक्टर इसरार के अल्फाज हैं कि वो कहते हैं कि नाकामी का लफ्ज बार बार आएगा, इससे कोई मुगालता ना हो जाए। हकीकत ये है कि नबी की कोशिश नाकाम नहीं होती। नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले किसी इंसान की कोशिश भी नाकाम नहीं होती, इस एतबार से कि उसका अजर खुदा के यहाँ महफूज है। लेकिन एक है दुनिया में इस कोशिश के नताइज निकलना। कामयाबी का ये जो तस्वुर है उसके एतबार से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि नाकामी का सामना हुआ, यानी कि पहली दावत जो थी जाहिर बात है उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं निकला। ठीक है, चुनांचे दोबारा कोशिश की गई, फिर खाना खिलाया गया। इस बार जरा सा मौका मिल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दावत पेश की, लेकिन पूरा मजमा गुमसुम रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, जो पहले से ही अपने थे, वो पहले से ही ईमान ला चुके थे। आपने खड़े होकर कहा, अगरचे मेरी टांगे पतली है, अगरचे मुझे आज शोबे चशम भी है। उस टाइम उनको आज शोबे चशम था, तो लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। इस पर पूरा मजमा खिलखिलाकर हंस पड़ा कि चले हैं आलमी इनकलाब बर्पा करने और ये हैं उनके साथी, यानी कि इतने छोटे से बच्चे सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं। इस तरह इन दोनों दावतों का नतीजा जो है वो कुछ फ्रूटफुल नहीं रहा। यही बात जो है ये अर्रहीकल मखूम या दसील नेक्टर में भी यही बात जो है वो की गई है। आप ये पेज मैंने शेयर किया है द अर्ली कॉन्वर्ट्स का। इसमें उसी तरह पहले हज़रत खतीजा, ज़ैद बिन हारिस, अली बिन अबी तालिब और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अजमईन, इन सब का जिक्र जो है वो किया गया है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिशों से ये असहाब जो है वो मुसलमान हुए, उनके नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल उमवी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर बिन अव्वाम अल असदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु, साद बिन अबी वकास अज़्ज़ुहरी रजी अल्लाह अन्हु और तलहा बिन उबैदुल्लाह अत्तैमी। तो ये रजी अल्लाह अन्हु ये जो है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिशों से, यानी कि उनकी तबलीग से ये असहाब जो है ये मुसलमान हुए। उसके बाद अर्ली मुस्लिम्स में से या साबिकीन अव्वलीन में से या द अर्ली कॉन्वर्ट्स में से बिलाल बिन रबाह, ठीक है,
رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر بن الجراح، ابو عبیدہ امیر بن الجراح رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، الارقم بن عبد الارقم رضی اللہ عنہ، عثمان بن معزون اور ان کے دو بھائی رضی اللہ عنہ، خزامہ اور عبداللہ. اچھا، یہ ان کے دو بھائیوں کے نام ہیں. عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، سعید بن زید. ٹھیک ہے، یہ جو سعید بن زید ہیں اور ان کی بیوی فاطمہ، یہ فاطمہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر جو ہیں وہ ہیں، ان کی بہن، اور سعید بن زید ان کے شوہر جو تھے. ٹھیک ہے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے اس کو، تو اس میں ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بن زید. اور سعید بن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، ہے نا رمشا؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ کا بھی پارٹ ہے. ہاں اچھا، پھر جی، خباب. ہاں سعید بن زید، سعید بن زید وہی نا جو حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے. بہنوئی، ہاں، وہ عشرہ مبشرہ کا بھی پارٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر خباب بن الارات رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود الحزالی رضی اللہ عنہ. صرف بہت سارے نام ہیں لیکن ان ناموں کو مینشن اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شروع کے بالکل جو مسلمان تھے ان میں شامل ہیں. پھر ابن ہشام کے مطابق یہ تقریباً 40 کی تعداد تھی. جو خفیہ دور جو تھا نا 3 سال کا، جو فرسٹ سٹیج تھا، اس میں یہ تقریباً مسلمان ہوئے تھے. اب یہ ان کی اپنی رائے ہے ابن ہشام کی. پھر پیجز میں نے یہاں پہ شیئر نہیں کیے، مودودی صاحب نے باقاعدہ ریسرچ کر کے، اور انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، پوری لسٹ بنائی ہے کہ کون کون جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا. اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو پھر میں شیئر کر دوں گی گروپ میں. تو یہ جو ہے وہ یہ شروع کے وہ 3 سال میں جو ہے یہ ایک جماعت سی چھوٹی سی بن گئی تھی، بھلے 40 لوگوں کی ہو یا اس سے کم کی تھی، لیکن یہ ایک جماعت سی جو ہے وہ بن گئی تھی. اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جو ہے وہ حکم ملا کہ وہ اپنے خاندان والوں کو خبردار کریں اور ان کو جو ہے وہ وارن کریں. پھر شروع کے جو یہاں پہ مینشن ہے کہ جو پہلے شروع کے ورسز تھے، شروع کی جو آیتیں جو نازل ہوئی، the verses and parts of surah revealed at this time were short with wonderful strong pauses and fascinating rhymes in full harmony. یعنی کہ جو شروع کی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آیتوں والی اور بہت خوبصورت رائمنگ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. تو وہ عرب کا اس ٹائم کا آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہوگا، پتہ بھی ہوگا کہ وہ اہل زبان تھے، تو ان کو یہ چیز وہ یہی ان کو سرپرائز کرتی تھی. یہ جو قرآن کریم جو ہے یہ کہتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی قرآن ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک امی اس کی اس زبان سے جو ہے وہ ایسی آیات اور ایسی زبردست قسم کی رائمنگ کے ساتھ اور ایسا اعلیٰ، یعنی وہ اہل کہتے ہیں جوہری ہی جانتا ہے ہیرے کی قدر، تو وہ جوہری تھے، وہ اہل ادب تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کس قسم کا ہیرا جو ہے وہ ہے. تو اس طرح کی وہ آیات جو ہے وہ نازل ہوتی تھی. اور اس میں پھر ذکر کس چیز کا تھا؟ the central topic running through them focused on purifying the soul and preventing the Muslims from falling prey to the deceptive glamour of life. ٹھیک ہے، تزکیہ نفس اور دنیا کی بے ثباتی کا ان میں جو ہے وہ ذکر. پھر جو شروع کی ورسز تھی اس میں جہنم اور جنت کا بھی جو ہے وہ ذکر، پھر کہ جو بلیورز ہیں ان کو کیا کیا انعامات جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اس کا ذکر جو ہے وہ شروع کی آیات میں جو نازل ہوئی تو اس میں تھا. اور ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ کا طریقہ جو تھا یا دعوت جو تھی وہ قرآن کے تھرو ہی تھی، یہی آیتیں بیان کر کے لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف ان کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے. پھر یہ صلاۃ پہ یا نماز پہ کچھ ڈسکشن جو ہے وہ الرحیق المختوم میں موجود ہے اور مودودی صاحب کی بک میں بھی جو ہے وہ موجود ہے. اور اس میں یہ ایک کنٹروورشل چیز میں اوپینینز ہیں کہ صلاۃ جو ہے یا نماز جو ہے اس کا حکم شروع میں کس طرح کا جو ہے وہ دیا گیا تھا، کیونکہ ہم سب بحیثیت مسلمان جاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو 5 نمازوں کا سلسلہ تھا وہ تو معراج کے سفر کے بعد یا واقعہ معراج کے بعد ہی جو ہے وہ ہوا. یعنی کہ معراج کے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں پر وہ اپنے ساتھ امت کے لیے نماز لائے تھے اور 5 نمازوں کا تحفہ جو ہے
حکم جو ہے باقاعدہ وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. اب اس سے پہلے نماز کی کیا کیفیت تھی تو اس پر ایک ڈسکشن جو ہے یہاں پر کی گئی ہے کہ شروع کے ریولیشنز میں اس کا ہمیں اوپن ذکر جو ہے وہ ملتا نہیں ہے، لیکن ابن حجر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اسرا کے سفر سے پہلے بھی وہ نماز جو ہے وہ تو پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اٹ از رپورٹڈ تھرو اے چین آف نریٹرز کہ when the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم received the first revelation, the angel Jibreel علیہ السلام proceeded to teach him how to perform wuzu. When the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم finished, he took a handful of water and sprinkled it on his loins. A narration with similar meaning was recorded by Ibn Majah. یعنی کہ پھر یہ کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ غار ہرا میں ہی جبریل علیہ السلام نے ان کو وضو کا طریقہ بتایا اور نماز کا طریقہ جو ہے یہ بتایا. آگے ہم اس کو مودودی صاحب کی بک میں جو اس کا مینشن ہے اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ تبری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اقرار توحید اور بتوں سے برات کے بعد شرائع اسلام میں فرض کی گئی وہ نماز تھی. ابن حشام نے بھی محمد بن اسحاق کے حوالے سے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیز فرض کی گئی وہ نماز تھی اور وہ ابتدا میں 2 رکعت تھی. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ابن لہیہ کی روایت حضرت زید بن حارث سے نقل کی ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کی تعلیم دی. ابن ماجہ اور طبرانی میں بھی یہ واقعہ کچھ سندوں کے اختلاف کے ساتھ نقل ہوا ہے. اس کی تشریح ابن اسحاق کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالائی حصے میں تھے. جبریل بہترین صورت اور بہترین خوشبو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں انس کی طرف میرے رسول ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول لا الہ الا اللہ کی طرف ان کو دعوت دیں. پھر انہوں نے زمین پر پاؤں مارا جس سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے وضو کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاک ہونے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کریں. پھر جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں 4 سجدوں کے ساتھ پڑھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وہاں لائے اور وضو کرایا اور 2 رکعتیں ان کے ساتھ پڑھی. ابن حشام، ابن جریر اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو یہ ایک تواتر کے ساتھ یہ روایتیں ملتی ہیں اور مشہور اور مستند جو مورخین ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. اچھا، اب یہ جو 3 سال کا پیریڈ ہے یہ خفیہ تبلیغ، اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح کی دعوت دی گئی، کون کون اصحاب جو ہے وہ مسلمان ہوئے، کچھ ہم نے ان کے نام بھی پڑھے. پھر ہم نے نماز کا بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ نماز جو ہے وہ بھی مطلب اس طرح 5 ٹائمز کی صورت میں تو نہیں تھی لیکن وہ تھی، اس کو روایتوں میں وہ شامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تھی. اب جو قریش تھی، اب یہ نہیں کہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے یا کچھ، ان کو نو ہاؤ تھی، ان کو خبر ہو رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے، ان تک باتیں پہنچ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اتنی توجہ جو ہے وہ نہیں دی. ان کو یہ اتنا خطرناک کوئی چیز لگی نہیں اس ٹائم، انہوں نے اس کو مطلب زیادہ توجہ جو ہے ان کی طرف سے نہیں دی گئی. پھر جب 3 سال کا یہ جو انڈر کور ایکٹیویزم جو رحیق المختوم میں جو انگلش کا جو پارٹ ہے اس میں اس کو کہا گیا ہے، جب یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپن دعوت کی جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے، پھر جو ہے یہ اٹینشن پوری توجہ جو ہے وہ مکہ کی اور قریش کی جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے. اب یہ آیت تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ شعراء کی یہ آیت وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو. اسی طرح کی ایک اور آیت جس میں حکم دیا گیا
سورہ 15 کی آیت نمبر 94، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جس کا ہم نے تھوڑا سی تفصیل ڈاکٹر اسرار کے وہ جو پیجز میں نے شیئر کیے اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ اب ایک ٹرانزیشن ٹورڈز دا سیکنڈ سٹیج ہے کہ اعلان کر دو، کھلے عام جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اب اس کا آغاز جو ہے وہ ان دو دعوتوں سے ہوا جس کا ڈاکٹر اسرار نے ایک مختصراً جو ہے وہ ذکر کیا، اور اس کا مینشن جو ہے وہ الرحیق المختوم میں بھی ہے، جو کہ ہم یہاں اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس میں ابو لہب کی جو ہے وہ باتیں کی گئی ہیں جو کہ یقیناً کافی گستاخانہ ہے، لیکن اس نے بدتمیزی کی ان دعوتوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی تلخ جو ہے زبان میں جو ہے وہ بات کی، اور اس پر پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، اور اس مجلس میں کوئی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا، یعنی وہ جو دوسری دعوت جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار کی بک میں بھی ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہاں پہ سیکنڈ دعوت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا بات انہوں نے کی، انہوں نے چانس لیا، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا موقف رکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں، بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے، خانوادہ مینز کے خاندان، یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے، اور میں بھی ان کا اس کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار کی بک میں ہم نے سیکنڈ جو دعوت تھی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا کہ انہوں نے بات کی، اور الرحیق المختوم میں ابو طالب کی بھی یہ بات جو ہے وہ مینشن ہے۔ الرحیق المختوم کو ہم زیادہ مطلب اس ڈاکٹر اسرار کی مطلب جو انہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے بھی ریسرچ بیسڈ ہی لکھا ہوگا، لیکن الرحیق المختوم بھی ایک مستند کتاب اس حوالے سے ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے یہ پرائز جیت چکی ہے، اور یہ بالکل ریسرچ بیسڈ ہے، اور اس پر پوری دنیا میں جو عالم ہے پوری دنیا کے اس بڑے بڑے عالم انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اسکروٹنی اس کی باقاعدہ کی گئی ہے، تو اس لیے اس میں جو پوائنٹس ہیں اس پر ایک سب کا اگریمنٹ ہے کہ ہاں یہ چیز ہوئی ہے، اور یہ علماء اسی لیے زیادہ تر اس کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں۔ تو اس بک میں یہ واقعہ جو ہے وہ اس طرح درج کیا گیا ہے کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ جو ہے وہ کیا،
البتہ انہوں نے آخری دم تک جو ہے وہ اپنا دین نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد اس پر بھی کنٹروورسیز ہیں، ان کی موت کس پر چیز پر ہوئی، لیکن پوری عمر انہوں نے یہ بات نبھائی جو انہوں نے اس سیکنڈ دعوت میں کی تھی، کہ انہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور جب تک وہ زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے مضبوط رکھا، اور ہر طرح کی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ ان کو دی۔ اچھا، اس کے بعد ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو یہ وہ دو دعوتیں تھیں جو کہ سیکنڈ سٹیج کے شروع میں، یعنی کہ علل اعلان اوپن پریچنگ جب شروع ہوئی تو اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ان دعوتوں سے ہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو جو ہے وہ دعوت دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کوہ صفا پر جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اور اس سے ریلیٹڈ ایک صحیح حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4770، اور اس میں بھی جو آیات ہم نے مینشن کی نا کہ علی اعلان جو ہے وہ لوگوں کو بلاؤ، تو اس آیت کا ذکر ہے کہ جب اور جو دوسرا اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، تو مکہ میں ان کا خاندان جو ہے ادھر ہی بستا تھا، تو اسی کے ریفرنس میں یہ حدیث جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جب آیات وہ نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اسپیشلی کہ آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے اے بنی فہر اور اے بنی عدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں، ٹھیک ہے، انہوں نے قبیلوں کو ان کے ناموں سے پکارا۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دیا، مطلب اپنا کوئی ریپرزینٹیٹیو بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ صادق اور امین تھے، ان کا معاشرے میں پہلے سے یہی تھا کہ ان کی بات کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ پلیز یہ اپنا مائکرو فون جس کا بھی ہے وہ میوٹ کر دیں۔ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا، اب جیسے اس نے یہ یہاں پر گستاخانہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اس نے، اور اسی واقعے پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سورہ لہب جو ہے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ہے، جس میں باقاعدہ طور پر ابو لہب کا نام لے کر اور اس کی بیوی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو جو ہے اس کی بربادی کی خبر جو ہے وہ دی ہے کہ وہ برباد ہو گیا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی برباد ہو گئی۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے، جس کا سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جس میں یہ کوہ صفا کا جو اعلان ہے یہ پورا بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کا جو ذکر ہے وہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، حضرت یہ ڈاکٹر اسرار اس بارے میں کہتے ہیں کہ کوہ صفا کی پکار، اس کے بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکم نازل ہوتا ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، سورہ حجر کی یہ آیت ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم آگے بڑھائیے اور جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہیے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تدبیر اختیار فرمائی؟ جن ظروف و احوال میں آپ کام کر رہے تھے ان میں ابلاغ کا جو بھی ممکن طریقہ تھا اسے آپ نے اختیار فرمایا۔ اس دور میں رواج یہ تھا کہ اگر لوگوں کو جمع کر کے کوئی بات سنانی ہوتی یا کوئی اہم خبر دینی ہوتی تو کوئی شخص کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا تھا وَصَبَاحَ،
اس زمانے میں، اس زمانے میں خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، اپنا بچاؤ کر لو، اس طرح کی خبریں ہوتی تھی نا. تو اگر کسی نے کسی کو وارن کرنا ہوتا تھا یا پورے قبیلے کو اور اس طرح ایک علل اعلان کرنا ہوتا تھا، تو وہاں یہ ایک رواج تھا کہ وہ اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور چیختے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ تھا ابلاغ کا. وہاں پر ایک میڈیا، جیسے آج کل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا پہ ہم نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے ہم سوشل میڈیا پہ کر دیتے ہیں، یا جو الیکٹرانک میڈیا پہ بات کی جاتی ہے. تو اس ٹائم یہ ایک میڈیم تھا کہ لوگ پہاڑ پر اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی اور اس طرح کی خطرناک قسم کی بات کہ وہ سب کی توجہ کا مرکز ہو، یعنی کہ لشکر کا حملہ ہونے والا ہے، یہ خبردار ہو جاؤ یہ چیز ہونے والی ہے، تب یہ کام جو ہے کیا جاتا تھا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی خبر دینی تھی، اللہ کا بتانا تھا، صحیح زندگی کا بتانا تھا، تو انہوں نے اسی میڈیم کو جو ہے وہ اختیار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، لوگ جمع ہوئے کہ نہ جانے کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی تو مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لہب بول اٹھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے جو گستاخانہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے بارے میں کوئی بات کی، جس کے بارے میں پھر قرآن میں اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے. اور اس نے کہا کہ کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے، نقل کفر کفر نباشد، یعنی کہ اب اس کے یہ الفاظ ہیں میری زبان پہ بھی نہیں آ رہے اس لیے میں نہیں کہہ رہی ہوں. لیکن اس نے بدتمیزی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے کہ اس کام کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے، ہم بڑی مصروفیات اور مشاغل میں تھے، ہم سمجھے واقعی کوئی بڑی اہم بات ہے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور اسی پر پھر سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، و تب ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ نامراد ہو گیا. یعنی اسلام کی دعوت و اشاعت کا راستہ روکنے کے لیے اس نے جتنا زور لگایا اس میں وہ ناکام و نامراد ہوا. یہ بات مستقبل کی پیشن گوئی کے طور پر فرمائی گئی، لیکن فوری طور پر تو اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے نا، لیکن ایک فیوچر کا جو ہے وہ بتایا گیا تھا. اس وقت صورت یہ تھی کہ اس دعوت عام کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، گویا ناکامیوں پر ناکامی. یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے، ہمت جواب نہ دے، مایوسی اور نا امیدی پاس نہ پھٹکنے پائے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے. سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات میں آخری بات صبر ہے. ولی ربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. سورہ نحل میں فرمایا واصبر وما صبرک الا باللہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیجئے اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. سورہ مزمل میں ارشاد ہوا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ بنا رہے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے. ایک بات ذہن میں رکھیے، کسی بھی انقلابی دعوت کے نتیجے میں معاشرے کا پہلا رد عمل استہزاء اور تمسخر ہوتا ہے کہ اسے چٹکیوں میں اڑا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ڈیلی لائف میں روز دیکھتے ہیں. آپ کوئی سنجیدہ بات اپنے خاندان والوں کے بھی سامنے کر دیں، آج اس کو کل ٹرائی کر لیں، ویسے آپ لوگوں کے ایکسپیرینس میں ہوگا، کل ٹرائی کر لیں، کوئی محفل ہے، لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے خاندان کزنس کوئی آپ حق کی بات کر لیں، چلے فلسطین کی کر لیں. آج کل کے زمانے میں جو اسلام کا حال ہے، مسلمانوں کا حال ہے، یا دین کا جو ہمارا لیول ہے، یا لائف سٹائل، کوئی بات کر لیں، سب سے پہلے جو ہوگا وہ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. اور اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے باقاعدہ، اسپیشلی اب جیسے ہم سب خواتین ہیں، پردہ کرنا شروع کریں گے، باقاعدہ ایک اسلامی زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو سب سے پہلے آپ کو پاگل ہی کہا جائے گا، آپ کو یہی کہا جائے گا، ایکسٹریمسٹ ہی کہا جائے گا. سب سے پہلے آپ کو یہی کہا جائے گا کہ ہاتھ ہولا رکھو بھائی، آرام آرام سے، تھوڑا سکون سے، تھوڑا اب یہ بھی نہیں کرو، اب وہ بھی نہیں کرو، اتنا بھی بلنٹ مت بنو. یہی باتیں جو ہیں یہ ایک نیچرل ہیں، یہ سننے میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اسٹار نے بھی یہاں پہ لکھا ہے کہ معاشرے کا یہ ایک نیچرل رد عمل ہوتا ہے کہ آپ کا فوراً سے مذاق اڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہو، جنون کا اطلاق ہو گیا. ذہنی توازن ٹھیک ہے، کبھی مخلصانہ، دردمندانہ اور خیر خواہانہ انداز میں کہا جاتا ہے، اچھے بھلے آدمی تھے، کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے. چنانچہ تسلی کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے پہلے انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں پہ کٹر مشرک تھے.
ٹھیک ہے، وہ سالوں سے یہی کرتے آ رہے تھے، وہ ان کی صدیاں اس میں گزری تھی کہ وہ شرک کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے مذہب پہ تھے، ایک خاص طریقہ زندگی تھا، جاہلانہ روایتیں تھیں، جو بھی تھا۔ اب اس میں ایک آدمی جو کہ نبی ہے، جو کہ رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جو یہ اعلان کر رہا ہے، جو قیامت کی بات کر رہا ہے، جو اللہ کو سب سے بڑا ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے، تو سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سننا پڑتا ہوگا، اور جس کو باقاعدہ طور پر قرآن نے رجسٹر کیا، اس کو قرآن کے وہ الفاظ ہیں جو کہ رجسٹر ہوئے۔ تو چنانچہ تسلی کے لیے آیات الہیہ اتر رہی ہیں اس ٹائم کی بہت ساری، صرف اس صورت میں نہیں جو یہاں پہ مینشن ہے، اب بہت ایک دو اور صورتوں میں بھی جو ہے یہ لفظ، یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ اپنے نبی کی گواہی جو ہے وہ دیتا ہے۔ اب جیسے یہاں ہے سورہ قلم میں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب اللہ جو ہے وہ اپنی نبی کی وہ گواہی دے رہا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ملول نہ ہو، یعنی کہ ان کی تسلی کے لیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اصل ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو مجنون پکارتے تھے، زمانہ ان کا اس ٹائم کا وہ مذاق اڑاتا تھا، تو وہ تسلی کے لیے اللہ قرآن میں باقاعدہ اس کو رجسٹر کر رہا ہے، ان باتوں کو جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، اور آنے والی نسلیں اور قیامت تک جو ہے اس کو ایک ڈاکیومنٹڈ فیکٹ جو ہے کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھیلا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا ہمیں خاندانی جو نجی محفلیں ہوتی ہیں اس میں ہی کوئی کہہ دے، مذاق اڑا دے، ہم فوراً سے حق کو چھوڑ کے پیچھے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ کوئی دوست، سب سے بڑا ڈر ہی ہمارا یہ ہوتا ہے یار یہ ہمارا مذاق اڑائے گی، شادی میں اس طرح میں یار ہال میں اب اس طرح کی ایسے انٹر ہوں گی، یہ تو میرا مذاق اڑے گا، میں سب کا فوکس میرے پہ ہوگا، میں کیا سب کو وضاحتیں دیتی پھروں گی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، بیٹے کی شادی ایسے سادگی سے کیسے کر دوں، یہ کیسے کر دوں، وہ کیا، سب سے بڑا ہمارا خوف یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مذاق جو ہے وہ اڑایا جائے گا، ہمیں مجنون جو ہے وہ کہا جائے گا۔ تو قرآن نے اس کو آن ریکارڈ ویسے نہیں کیا، قرآن نے جو ہے اس کو اس لیے بھی کیا ہے کہ نبی نے بھی وہی مشکلیں جھیلی ہیں جو کہ ایک عام دائی حق کا جھیلتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام حق کا دائی جو ابھی ہم کھڑے ہو کر اگر اس کو دیں تو ہمیں بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کس بڑے لیول پر کہ کوئی سب معاشرہ، پورا معاشرہ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہے، اور کٹر معاشرہ، کٹر مشرکین، صدیوں سے شرک میں پلنے والے اور جاہل، وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ سب کھڑے ہیں، تو وہ اللہ جو ہے وہ اپنے نبی کی ڈھارس جو ہے وہ بندھا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ یعنی کہ خوبصورتی دیکھیں ان آیات کی کہ اللہ کس طرح اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ایسے تو بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی کہ آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں، یعنی کہ جو ہائیسٹ جو درجہ ہے اس پر آپ ہیں، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ کون؟ مکہ والے جو اس ٹائم پہ آپ کو یہ ساری باتیں کر رہے تھے، لان تان کر رہے تھے، الفاظ سے پکار رہے تھے، ابیوزو ورڈ سے پکار رہے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ یہ ہے وہ ابتدائی دور جس میں دعوت کا سلسلہ جاری رہا، یعنی کہ ایک اتنی ریزسٹنس، فرکشن، کہ پہلی دفعہ دعوت دی اس کا، پھر دوسری دفعہ، پھر کوہ صفا پر، پھر اپنے چچا سے باتیں سن رہے ہیں، پھر لوگ جو ہیں وہ باتیں بنا رہے ہیں، اور کس طرح کے ناموں سے پکار رہے ہیں، اور کس طرح کا مذاق جو ہے وہ بن رہا ہے، تو یہ ایک فرکشن اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو فیس کرتے ہوئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعوت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا۔ یہی چیز جو ہے بالکل اسی تناظر میں جو ہے یہ رحیق المختوم میں بالکل اسی ڈسکرپشن کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔
اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. 10 بج چکے ہیں تو آئی تھنک ہمیں ختم کرنا چاہیے. پرسیکیوشن کا جو پھر ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے پھر ہم شروع کریں گے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تو دے دی, اب آتا ہے ریئیکشن. اور وہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کتنا شدید ہوتا ہے, اور کس قدر جو ہے وہ اس میں ظلم ہوتا ہے اور سہا جاتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر پڑھتے ہیں. اور ڈفرینٹ بکس میں جو ہم 7 کتابیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ان کی کیا کیا ڈیٹیلز دی گئی ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر اسٹڈی کریں گے. آپ لوگ اپنی پلیز فیڈ بیک کریٹیسزم وہ دیا کریں. اور ایک اور ریکویسٹ میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز کوشش کریں کہ جو لائیو کلاس ہے وہ اٹینڈ کریں, کیونکہ اگر آپ ریکارڈنگ تو میں اس لیے دیتی ہوں کہ اگر کسی کو ریویژن کرنی ہو یا کسی بعض اوقات انسان ہے ایمرجنسی آ جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے تو کلاس مس ہو جاتی ہے, تو چلو اس میں سے اس بندے کا وہ کیچ اپ وہ کر لے گا. لیکن اگر آپ اس کو وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے ریکارڈنگ ہی سننی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پھر اس کو پورا نہ کر پائیں, وہ پھر جمع ہوتا رہتا ہے, پائل اپ ہوتا رہتا ہے, اور وہ پھر رہ جاتا ہے, پھر وہ آپ سے یہ سارا سلسلہ ہی رہ جائے گا. تو اس کو کرنے کے لیے پلیز آپ لوگ لائیو کلاس میں ہی جو ہے اس کو اٹینڈ کر لیا کریں. اس میں آپ بندہ وہ ایک پابندی ایک ڈسپلن میں رہتا ہے تو وہ ضرور اس کو سن لیتا ہے. دوسرا تھوڑا اس پہ سوچا کریں, تھوڑا سا ریوائز, اگر ریکارڈنگ بھی اگر آپ سن لیتے ہیں یا پھر سوال ہوں یا ڈسکشنز ہوں وہ ضرور کیا کریں, فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اس سے ہوتا ہے کہ وہ چیز دماغ میں رہتی ہے, اور وہ پھر جو چیز دماغ میں رہتی ہے وہ الٹیمیٹ ہمارا گول یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کیا تھی, وہ ان کی سیرہ کیا تھی, اور پھر ہم اس کو اپنی لائف میں امبائب کریں. تو وہ تبھی ہوگا پہلا کہ ہمیں اس کا پتا ہو, دوسرا یہ کہ ہمارے ذہن میں وہ ہر وقت موجود ہو, وہ تبھی ہوگا جب ہماری یادداشت کا حصہ بنے گا, اور تیسرا ہم اس کو جتنا ڈسکس کریں گے ہماری لائف کا وہ پارٹ جو ہے وہ بنتا جائے گا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.